اولمپک گیمز تاریخ کے آئینے میں۔ اولمپک گیمز کا آغاز 776 قبل از مسیح میں ہوا۔ ان گیمز کو قدیم کھیل کہا گیا۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر تھامس ڈیچ ہیں۔ اولمپکس کی اگر تاریخ دیکھیں تو ان مقابلوں کا آغاز سب سے پہلے 3000 سال قبل اولمپیا کے مقام پر ہوا، لیکن جدید اولمپکس کا احیا 1896 میں ایتھنز کے مقام پر ہوا۔ زمانے قدیم میں مقابلے کے فاتحین کو زیتون کی شاخیں یا تاج دیے جاتے تھے۔ پھر جدید اولمپکس میں میڈلز دینے کا رواج قائم ہوا جو کہ سلور اور کاپر کے بنے ہوتے تھے۔ 1994 میں اولمپکس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ایتھلیٹ زیادہ ہونے کی بنا پر موسمی گیمز کا آغاز ہوا، جیسے سرما اولمپکس اور گرما اولمپکس۔ اولمپک گیمز بنیادی طور پر ایک مذہبی فیسٹیول تھا جو کہ یونانی دیوتاؤں کے باپ زیوس کے اعزاز میں منایا جاتا تھا۔ اولمپیا میں ہونے والے ان کھیلوں کا ایک تقدس تھا۔ شروع میں ان گیمز میں صرف مرد حضرات ہی شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ مرد ایتھلیٹس یونان کے ہر حصے سے ہوتے تھے اور اس کے علاوہ دور دراز علاقوں جیسے اسپین کے آئیبیریا اور مشرق میں بلیک سمندر سے ایتھلیٹس آتے تھے۔ اولمپک کا نام ایک مقدس پہاڑ اولمپس سے ماخوذ ہے۔ قدیم عقائد کے مطابق یہ پہاڑ یونانی دیوتاؤں کا گھر تھا۔ اولمپک کی پہلی دوڑ جیتنے والا ایلس شہر کا ایک باورچی تھا۔ اس نے 600 فٹ لمبی دوڑ جیت کر پہلا فاتح ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ شروع میں ایک اسٹیڈن ٹریک ہوتا تھا جس پر دوڑ کی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے 13 اولمپکس فیسٹیول میں یہ واحد ایونٹ رہا، بس دوڑ ہی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ 776 قبل از مسیح سے ہر 4 سال بعد اولمپک گیمز ہوتی رہیں اور یہ 12 صدیوں تک جاری رہیں۔ میراتھن دوڑ قدیم اولمپکس کا حصہ نہیں تھی۔ میراتھن جدید اولمپکس کا حصہ کہلاتی ہے اور یہ ایتھنز میں ہونے والے جدید اولمپکس 1896 سے متعارف کرائی گئی۔ میراتھن دوڑ کیسے شروع ہوئی اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ یہ دوڑ 490 قبل از مسیح کے ان قدیم دوڑنے والوں کی یاد میں منعقد کی جاتی ہے جو کہ فارس کی خبروں کو میراتھن کے مقام سے سپارٹا تک پہنچاتے تھے جو کہ 149 میل دور تھا۔ یہ خبریں اگلے دن سپارٹا کے شہریوں تک پہنچتی تھیں۔ فیڈیپٹس یہ خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ جدید میراتھن کا فاصلہ 26 میل رکھا گیا۔ پہلی میراتھن ریس یونان کے سپاہی اسپیریڈن لوئس نے جیتی تھی اور میراتھن دوڑ کا پہلا گولڈ میڈل حاصل کرنے والا ایتھلیٹ تھا جس نے 26 میل کا فاصلہ طے کیا۔ قدیم اولمپک گیمز میں ایمیچرز ہی حصہ لیا کرتے تھے، لیکن اس لفظ کی جگہ ایتھلیٹ ہی استعمال ہوتا تھا اور اس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ جو بھی مقابلے کی دوڑ میں شامل ہے وہ ایتھلیٹ ہے۔ قدیم اولمپکس میں نقد انعام نہیں دیا جاتا تھا بلکہ زیتون کے پتے ہوتے تھے اور یہی اعزاز ان کے لیے کافی ہوتا تھا کہ جب وہ اپنے وطن واپس لوٹتے تو شہرت اور دولت ان کی منتظر ہوتی تھی۔ قدیم اولمپکس میں کرپشن، دھوکہ دہی اور ممنوعہ ادویہ کا رواج نہیں تھا۔ سیاست بازی بھی قدیم اولمپک کا حصہ نہیں تھی۔ یہ سب چیزیں جدید اولمپکس میں سامنے آئیں۔ آج کل کی طرح یونان کی ریاستیں ماضی میں ایتھلیٹس پر خرچ کرتی تھیں اور انہیں کھیلوں کی سہولیات فراہم کی جاتی تھیں جن میں ٹریننگ بھی ایک اہم شعبہ تھا۔ جدید اولمپکس کے بانی فرانس کے بیرن پیری ڈی کوبرٹن تھے جنہوں نے اچھوتا آئیڈیا 1894 میں پیش کیا اور اسے پیرس میں 1900 میں کرانے کی کوشش کی، لیکن اولمپک میں شامل 34 ممالک اس نئے تصور سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اسے پہلے ہی یعنی 1896 میں ہی ایتھنز کے مقام پر کرا دیا جائے۔ اولمپک میڈلز دینے کا سب سے پہلے آغاز جدید اولمپکس ایتھنز 1896 میں ہوا جب پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو چاندی کے تمغے اور دوسری پوزیشن کے ایتھلیٹ کو کانسی اور کاپر کے بنے ہوئے تمغے دیے گئے۔ تیسری پوزیشن کے ایتھلیٹ کو خالی ہاتھ لوٹ جانا پڑا۔ اولمپک کے سب سے پہلے تمغے پر زیوس دیوتا کی تصویر کنندہ کی گئی تھی۔ اولمپک مشل کا آئیڈیا 1928 میں ہونے والی ایمسٹرڈم اولمپکس میں کیا گیا۔ قدیم اولمپکس میں اولمپک مشل نہیں ہوتی تھی۔ ایمسٹرڈم اولمپکس کے بعد یہ مستقل ایونٹ بن گیا۔ جدید اولمپک مشل برلن میں 1936 میں متعارف کرائی گئی جبکہ اولمپک حلف پہلی بار 1920 میں اٹھایا گیا۔ پہلے جدید اولمپکس میں 60,000 تماشائیوں نے شرکت کی اور 12 ممالک کے 280 ایتھلیٹس کو خوش آمدید کہا۔ جنگ عظیم اول اور دوم کے دوران اولمپکس کا انعقاد نہ ہو سکا۔ اولمپک کے پرچم میں 5 دائرے ہیں جو کہ 5 بر اعظموں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں آسٹریلیا، شمالی اور جنوبی امریکا، ایشیا، افریقہ اور یورپ بر اعظم شامل ہیں۔ اولمپک کا پرچم سفید رنگ کا ہے جو کہ پہلی مرتبہ 1920 اینٹاپ کے اولمپکس میں لہرایا گیا۔ یادگار اولمپک اور اس وقت کا سب سے بڑا ایونٹ کہلانے والا پیرس میں ہونے والا 1924 کا اولمپک تھا۔ اس میں 3000 ایتھلیٹس نے شرکت کی جن میں 100 خواتین ایتھلیٹس بھی شامل تھیں۔ ان گیمز میں اس دور میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں ایتھلیٹس نے شرکت کی تھی۔ اس کے بعد جب ایتھنز میں اولمپکس ہوا تو اس میں 201 ممالک کے 11,000 ایتھلیٹس نے شرکت کی۔ میکسیکو 1968 کا اولمپک اس لیے بھی تاریخ کے صفوں میں اہم رہے گا کہ اس میں مظاہرین کی پولیس سے جھڑپوں میں 300 افراد مارے گئے تھے اور وہ اولمپک گیمز کے انعقاد کے خلاف تھے۔ اولمپک کی کچھ تاریخی روایات ہیں جن کو وقت کے ساتھ ساتھ زوال بھی آیا۔ اس کی ابتدا
67 بعد مسیح میں ہوئی جب شہنشاہ نیرو خود اولمپک شیریٹ دوڑ میں شریک ہوا اور گرنے کے باوجود خود کو فاتح ڈکلیئر کیا۔ شہنشاہ تھیوڈوس نے بھی اولمپک کے پیگن فیسٹیول پر پابندی لگا کر اولمپک روایات کو ختم کیا۔ ٹوکیو میں ہونے والے اولمپک گیمز میں کورونا وبا کی وجہ سے 33 کھیلوں میں شائقین کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی، تاہم محدود پیمانے پر 10,000 مقامی شائقین کو وینیوز تک اجازت دی گئی، انہیں بھی شور و غوغا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ایس او پیز کی پابندی کی گئی۔ تاہم کئی بڑے ناموں نے ٹوکیو اولمپک گیمز میں شریک ہونے سے انکار کیا۔ ان میں ٹینس کے اسٹار کھلاڑی روجر فیڈرر بھی تھے، جو کہ گھٹنے کی انجری کے باعث مقابلوں سے دستبردار ہو گئے۔ اس کے علاوہ رافیل نڈال بھی دستبردار ہو گئے۔ سیرینا ولیم نے بھی مقابلوں میں حصہ نہیں لیا۔ جاپان میں بھی عام عوام نے اولمپکس کو سپورٹ نہیں کیا اور وہ کورونا کے پھیلنے کے خطرے سے خوفزدہ رہے۔ جاپان میں حکومت کی طرف سے ہنگامی حالات کے نفاذ کا اعلان کیا گیا، جو 22 اگست تک جاری رہے گی۔ ٹوکیو اولمپک کے دوران ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بھی رہا۔ گرمی کی وجہ سے ایتھلیٹس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان اولمپکس گیمز میں صرف ہاکی کے کھیل میں ہی سونے کے تمغے جیت سکا ہے۔ پاکستان ہاکی ٹیم نے 3 اولمپک گیمز میں سونے کے تمغے اپنے نام کیے، جن میں روم اولمپکس، لاس اینجلس اولمپکس اور میکسیکو اولمپکس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 3 چاندی کے اور 2 کانسی کے تمغے جیتے۔ سول اولمپکس 1928 میں باکسنگ میں حسین شاہ کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے، جبکہ ریسلنگ میں محمد بشیر نے 1960 میں کانسی کا میڈل جیتا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی ایتھلیٹ اولمپک گیمز میں تمغہ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک مجموعی طور پر پاکستان نے 10 تمغے جیتے اور وہ ہاکی، ریسلنگ اور باکسنگ میں تھے۔ سب سے زیادہ تمغے لینے والا تیراک۔ جدید اولمپک کی تاریخ میں سب سے زیادہ تمغے لینے والے امریکہ کے تیراک مائیکل فیلپس ہیں، جنہوں نے 2004 سے 2016 تک 28 تمغے اپنے نام کیے۔ ان سے پہلے یہ ریکارڈ 18 تمغوں کا تھا۔ یہ ریکارڈ لیریسا لیٹینینا کا تھا، جو مائیکل فیلپس نے توڑا۔ مائیکل فیلپس نے سب سے پہلے سن 2000 کے اولمپکس میں شرکت کی، اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ 200 میٹر بٹر فلائی میں انہوں نے 5ویں پوزیشن حاصل کی تھی اور سب کو حیران کر دیا تھا۔ 4 سال بعد ایتھنز میں ہونے والے اولمپک گیمز میں انہوں نے سوئمنگ کے 8 ایونٹس میں شرکت کی اور میڈلز اپنے نام کیے۔ تاہم بیجنگ اولمپکس 2008 ان کے لیے یادگار ثابت ہوا، جب انہوں نے سوئمنگ کے 8 ایونٹس میں میڈلز اپنے نام کیے۔ اب تک اولمپک کی تاریخ کی دوسری بڑی فاتح روس کی لیریسا لیٹینینا ہے، جو کہ 18 میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ جمناسٹک کی اس خاتون ایتھلیٹ نے 3 اولمپک گیمز میں میڈلز اپنے نام کیے۔ ان کا یہ ریکارڈ 1964 سے قائم رہا، جب تک کہ اسے مائیکل فیلپس نے نہیں توڑا۔ تیسرا نمبر بھی روس کی ایتھلیٹ نکولائی اینڈرووو کا ہے، جنہوں نے 15 تمغے حاصل کیے۔